اسلام ہے. سبق سیکھو اسلام کا, سبق سیکھو اسلام سے. ماں عائشہ نے اجازت دی. حضرت عمر کی خوشی کا عالم نہ رہا. حضرت عمر کو اب زخم کی پرواہ نہ رہی. وہ جلسے میں آنے والوں ذرا آخری جملے بڑی محبت کے ساتھ سن لینا, کوئی جملہ آپ سے چھوٹ نہ سکے, اس لیے کہ رات تو بوڑھی ہو گئی مگر جملے وہ ہیں. تقریر میں وہ بڑھ کر کے آپ کے سامنے گزر گیا. خدا کی قسم اگر اس پر عمل ہو جائے زندگی بدل جائے گی. آپ کو پتا چلے گا جو اسلام کی جھلکیاں میں نے آپ کو دکھائی ہے, آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی اگر ہے پوری دنیا میں کوئی مذہب تو وہ مذہب اسلامی ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. بیٹے نے کہا اجازت مل گئی. آج حضرت عمر کو پوری دنیا کی زمین کا سب سے قیمتی حصہ مل گیا. بریلی میں زمین کی قیمت الگ الگ ہے. مین مارکیٹ میں بہت مہنگی ہوگی, مین روڈ پر بھی مہنگی ہوگی, ہے کہ نہیں؟ روزہ رسول کی جگہ کتنی مہنگی ہے ذرا بتائیں آپ. اس کے بارے میں معلوم ہے علماء کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں روزہ رسول کی وہ مٹی جو نبی کے جسم سے ٹچ ہے وہ جنت اور عرش اعظم سے زیادہ اعلیٰ ہے. کتنی قیمتی ہے. نبی نے فرمایا کہ میرے حجرے سے اور مسجد نبوی کی محراب تک منبر تک جو جگہ ہے یہ پوری جنت کی کیاری ہے. سبحان اللہ بولو یار. یہ جنت کی کیاری ہے. بتاؤ کتنی قیمتی جگہ ہوگی مسلمان بھائی, کتنی قیمتی جگہ ہوگی. وہ عمر کو مل گئی, عمر کو مل گئی. اس جگہ کی قیمت تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا مل کے بھی ادا نہیں کر سکتی جو عمر کو مل گئی, جو عمر کو مل گئی. حضرت عمر کو جب پتا چلا کہ الاٹ ہو گئی, امی عائشہ نے اجازت دی تھی. اچھا بیٹا ایک بات سن. کیا کہا جب میرا جنازہ پڑھایا جائے تو یہ دیکھنا حذیفہ جنازہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. حذیفہ جنازہ پڑھے تو روزے رسول میں مجھے دفن کرنا, اور حذیفہ اگر جنازہ نہ پڑھے تو مجھے روزے رسول میں نہیں پھر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا. کہا یہ کون سی بات ہے, اب اجازت مل گئی تو پھر اب حذیفہ کے اوپر کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے حذیفہ کے ہاتھ میں منافقوں کی لسٹ ہے, ہو سکتا ہے میرا نام ہو لیکن میرے عہدے کی شرم کی وجہ سے نام نہ بتا سکا ہو. ارے بھئی عہدہ ہے, ابھی تو سانسیں چل رہی ہیں, خلیفہ تو میں ہوں نا ابھی, اور خلیفہ کوئی چھوٹا موٹا عہدہ نہیں تھا. 50 پردھان منتری خلیفہ کی جوتیوں کے نیچے رہتے ہیں. خلیفہ کا کوئی عہدہ چھوٹا موٹا نہیں تھا. ابھی تو میں خلیفہ ہوں, ہو سکتا ہے اس عہدے کی رعایت کرتے ہوئے, اس عہدے کی شرم اور حیا کرتے ہوئے حذیفہ نام نہ بتا سکا اور نام ہو, لیکن جب انتقال ہو جائے گا تو وہ حیا بھی ختم ہو جائے گا. تو پھر اگر منافقوں کی لسٹ میں نام ہوگا تو حذیفہ جنازہ ہی نہیں پڑھے گا, اور اگر منافقوں کی لسٹ میں نام نہ ہوگا تو حذیفہ جنازہ پڑھے گا. اگر حذیفہ میرا جنازہ پڑھ لے تو روزہ رسول میں دفن کرنا, حذیفہ جنازہ نہ پڑھے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا. لوگوں یہ کہہ کر کے آپ نے کلمہ شریف پڑھا اور وصال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج اسلام کا, مسلمانوں کا سب سے بڑا ستارہ غروب ہو گیا. چیخیں نکل گئی لوگوں کی, مدینے میں سناٹا پسر گیا. ایسا لگتا تھا حضرت عمر کا وصال ہوا, ایسا لگتا تھا کہ پورے مدینہ کے لوگوں کو موت آ گئی ہو, کیونکہ اسلام کا وہ مرد مجاہد آج آخری سانس لیا تھا کہ جس کے نام سے مخالفین اور
کافروں کے رونگٹے کانپتے تھے، جن کو راتوں کو نیندیں نہیں آتی تھی عمر کا نام سن کے۔ حضرت عمر کا جنازہ تیار کیا گیا، نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ جب نماز جنازہ کا وقت آیا، عمر کے بیٹے نے جنازہ پڑھنے والوں کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ حذیفہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے عمر کا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مبارک ہو۔ بس پورا سگنل مل گیا۔ حضرت عمر کے جنازے کو اٹھایا، روضہ رسول پہ جا کے پھر رکھ دیا۔ ادب دیکھ، پھر رکھ دیا اور رکھ کے پھر اجازت لی۔ عمر آ گیا، امی عائشہ عمر آ گیا، اب بتائیں دفن کر دیں؟ امی عائشہ نے اپنی چادر میں اپنے آپ کو سمیٹا اور چادر میں اپنے آپ کو سمیٹ کے اپنے حجرے سے باہر نکلتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، عمر مبارک ہو، نبی کا پڑوس عمر تمہیں مبارک ہو۔ عمر مبارک ہو، نبی کا پڑوس تمہیں مبارک ہو۔ عمر مبارک ہو، نبی کا پہلو تمہیں مبارک ہو۔ تیسری قبر پھر حضرت عمر کی بنا دی گئی، اور وہ تھوڑی اور نیچے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اس طریقے سے 3 قبریں ہیں، پہلے میرے آقا کی ہے، پھر حضرت ابو بکر کی ہے، پھر حضرت عمر کی۔ یہ 3 قبریں کچی ہیں، تینوں کیا ہیں؟ کچی ہیں، پیلی پیلی سی مٹی ہے ان قبروں کی، پیلی پیلی سی پلوئیں پلوئیں رنگ کی مٹی ہے، اور تینوں کی تینوں قبریں کچی ہیں۔ لوگوں، ایمان والے اللہ نے فرمایا کامیاب ہوئے، تحقیق ایمان والے ہی کامیاب ہوئے۔ اگر چاہتے ہو کہ کامیابی ملے دنیا میں اور مرنے کے بعد تو ایمان پکا کر لو، ورنہ دنیا آنکھیں نکالے گی، اور خدا کی قسم اگر تیرا ایمان پکا ہو گیا تو دنیا کی طاقت نہیں تیرے سامنے آنکھ نکالے۔ اسلام کو پڑھنے کی کوشش کرو، علماء سے قریب ہو کے اسلام سیکھنے کی کوشش کرو۔ کہنے میں خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں، مولا معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد۔ اذان کا ٹائم نہیں بیٹے، سب سو گئے۔ اسلام زندہ باد، قوم مسلم پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔